اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے اور ہماری ذریت اور اولاد میں سے بھی اپنی فرما بردار امت پیدا فرما دیجئے، اور ہمیں حج کے ارکان سکھائیے اور ہماری توبہ قبول کر لیجئے، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اور ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمائیے جو انہی میں سے ہو، ان کے اوپر تیری آیتوں کو پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 ہے۔ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، اور یہ جو دعا مانگی ہے، دو دعا مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ یہ جو دعائیں ہیں، یہ وہ دو دعائیں ہیں جو تمام امتحان میں کامیابی کے بعد مانگی ہیں۔ چنانچہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا، جو امتحانات تھے اس کے اندر وہ کامیاب ہوئے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ انی جاعلوک للناس اماما، کہ میں تم کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا، لیڈر بناؤں گا۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد میں سے، تو اللہ نے کہا کہ میرا جو عہد ہے یہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا۔ اب جو امتحانات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے گئے، سب سے پہلا امتحان تو وہ تھا جو ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس آگ سے صحیح اور سلامتی کے ساتھ نکال دیا۔ پھر دوسرا امتحان لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہا گیا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو لے جاؤ اور وادی غیر ذی زرع میں، جو چٹیل میدان ہے جہاں نہ دانہ ہے نہ پانی ہے، وہاں پر چھوڑاؤ۔ جہاں آج مکہ ہے وہ جو آبادی ہے، چنانچہ وہاں پر گئے اور چھوڑ کر کے چلے آئے۔ یہ امتحان بھی بہت سخت تھا۔ پھر امتحان لیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے تو ان کی قربانی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بھی 100% کامیاب ہوئے،
اور اللہ رب العزت نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے ابراہیمی یادگار بنا دیا اور جاری و ساری فرما دیا۔ تو یہ سب امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے اللہ سے۔ اچھا، اللہ نے جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو کیا کہا کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو 3 بڑے مذاہب دنیا کے ہیں، اسلام، یہودیت اور نصرانیت، یہ تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، تینوں کے تینوں، بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی اختلاف کے۔ جیسے ہر فرقے والا، چاہے وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اپنا امام مانتا ہے، کیونکہ بغیر ان کو مانے ان کی گاڑی ہی نہیں آگے بڑھے گی۔ حدیث کی سند لانے والے ہندوستان کے اندر کون ہیں؟ مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ۔ اسی طریقے سے تمام مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بائبل وغیرہ کے اندر بھی ان کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ ابرام کے نام سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اور قرآن میں تو آپ نے دیکھا ہی 69 ٹائمز، 69 مرتبہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور کسی کے بارے میں اللہ نے سوائے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا، کسی نبی کے بارے میں قرآن میں، یہ تمہارا اسوہ ہے، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ ہیں، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے۔ چنانچہ 3 مذاہب تو ہو گئے، ایک اور چیز جو نہ تو میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، نہ ڈینائی، نہ اس کا اقرار کرتا ہوں، نہ انکار کرتا ہوں، لیکن ایک بات ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو، صحیح ہو بھی سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے جو ہے سینئر ہیں، جاننے والے ہیں، ان کا ایک اسکالر سے ملنا ہوا، وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ریسرچ کیا اور اپنی ریسرچ کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کے اندر شخصیت ہے رام کی، یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ باقاعدہ ان کے مذہبی گرنتھوں سے اور باقاعدہ اپنے ریسرچ اسٹڈی میں انہوں نے یہ بات ثابت کیا ہے۔ نہ تو میں اس کا اقرار کرتا ہوں، نہ میں انکار کرتا ہوں۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ بائبل وغیرہ کے اندر بھی ابرام کا تذکرہ آیا ہے، ابرام کا، اور وہاں سے جب یہاں پر منتقل، رام ان کے یہاں بھی کوئی تاریخی شخصیت نہیں، ان کے بڑے بڑے شنکر آچاریہ کا ماننا ہے رام کوئی تاریخی شخصیت نہیں، کہاں پیدا ہوئے پھر وہاں سے کہاں منتقل ہوئے، یہ کوئی تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں کر سکتا ہے ہسٹوریکل، یہ بات اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ تو جو بائبل میں تذکرہ آیا ہے وہ ابرام کے نام سے آیا ہے، وہاں سے جب انہوں نے منتقل کیا تو اس کو رام بنا دیا۔ اچھا، ذرا بہت سی مماثلت بھی پائی جاتی ہے، انہوں نے بہت سی چیزیں اپنے ریسرچ کے اندر ثابت کیا ہے۔ جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے وادی غیر ذی زرع میں چلے جاؤ، تو اب بھائی اسٹوری بنانا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ادھر کرنا پڑے گا نا، تو ادھر انہوں نے کیا کہا، ونواس کے لیے چلے جاؤ۔ خیر انہوں نے ثابت کیا، میں نہ اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا، اگر اس کو مان لیا جائے تو پورے عالم کے امام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ نے جو یہ وعدہ کیا ہے انی جاعلوک للناس اماما، وہ اپنی جگہ پورا ہے۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ، یہ زندہ معجزہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں کہی ہیں وہ بالکل 100% اپنی جگہ پر کریکٹ ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے موریس بکائل ایک سائنٹسٹ ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے۔ آج سے 100 سال 150 سال پہلے ایک کانفرنس ہوتی ہے جدہ کے اندر، اور کس پر ہوتی ہے؟ انیٹمی کے اوپر۔ انیٹمی سمجھتے ہیں؟ علم الابدان، علم الابدان سمجھتے ہیں؟ جسم کی جو حیت ہے اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں، انسان کی جو تخلیق ہے، اس تخلیق کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس کو انیٹمی بولتے ہیں۔ ایک پورا ایک علم ہے، تو اس پر کانفرنس ہوئی کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، جدہ میں باقاعدہ کانفرنس، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ پوری دنیا سے وہاں جمع ہوئے، اس میں ایک موریس بکائل بھی تھے، وہ بھی تھے۔
اور ایک اس میں سائنٹسٹ تھے، وہ حافظ قرآن تھے۔ تو لوگوں نے جب بحث کرنا شروع کی، اپنی بات پوری کی، اور جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے موضوع اور ٹاپک کے بارے میں آج بحث کر رہے ہیں جس کے بارے میں اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا ہے۔ ہم نے کہا کیسے قرآن میں بتا دیا؟ آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھ چکی ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں بحث کرنے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل 18واں پارہ کھولیے، پہلا صفحہ۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ مورس بکائل نے اسلام قبول کر لیا، اور کوئی میڈیا یہ نہیں دکھائے گا آپ کو، اور میں جھوٹ بول رہا ہوں، گوگل پر سرچ کر لیجیے ابھی۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی اسلام اینڈ سائنس، وہ بھی گوگل پر اویلیبل ہے، ابھی آپ سرچ کر لیجیے اسلام اینڈ سائنس۔ اس کتاب کو پڑھ لیجیے، اس کا خلاصہ یہ ہے سائنس از نتھنگ ایکسیپٹ قرآن اینڈ اسلام۔ سائنس کچھ ہے ہی نہیں سوائے اسلام اور قرآن کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مورس بکائل کہہ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پورے جہان کا امام بنایا، وہ کوئی بھی مذہب ہو سب ان کو مانتے ہیں، بغیر اس کے گاڑی نہیں آگے بڑھے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 دعائیں کی ہیں، غور سے سنیں، یہ 2 دعائیں اللہ سے جو کی، یہ سارے امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی۔ جیسے کوئی بچہ ایگزام میں فرسٹ نمبر اپنے کالج میں ٹاپ کرے اور پرنسپل سے، اپنے کالج کے مینیجر سے کہے کہ میں ایک چیز مانگتا ہوں آپ سے، وہ نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ خوش ہیں، سارے کالج کا نام ہو رہا ہے، کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ رب العزت کے سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 دعائیں کی۔ سب سے پہلی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار، سرنڈر، کسی کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنی خواہش اپنی مرضی نہیں ہے سوائے اللہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امت مسلمہ بنائیے۔ یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، چنانچہ دوسرے پارے کے پہلے صفحے پر آپ دیکھیں اس کا جواب ہے۔ اسی لیے قرآن کی کوئی ایک آیت کو پڑھ کر کے کوئی ڈیسیزن نہیں لیا جا سکتا۔ یہ قرآن کی جتنی آیات ہیں اور جتنی احادیث ہیں، ان ساروں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور یہ آج جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ایکس مسلمز کا ٹائٹل لگا رہے ہیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ وہ قرآن کا بیٹھ کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور جب کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے، کوئی ان کو اشکال ہوتا ہے، کوئی کویشچن ہوتا ہے، تو کوئی ان کا حل کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ کویشچن ان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ڈاؤٹ کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ شک ان کے ایمان سے باہر ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے قرآن آپ بے شک پڑھیں لیکن کسی عالم کی نگرانی میں پڑھیں۔ کوئی کالج مجھے بتائیے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا کالج ہو جہاں پر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میڈیکل ٹیکسٹ کی بک ہے، آپ لے لیجئے اور پڑھ لیجئے، ہم ڈگری دے دیں گے آپ کو، جائیے۔ پوری دنیا کا کوئی کالج مجھے بتا دیجیے۔ کئی سالوں تک باقاعدہ استاذ کی نگرانی میں پڑھایا جاتا ہے، اور ایسی ہوتا تو اللہ احد پہاڑ پر قرآن کو نازل کر دیتے، سارے عرب عربی جانتے تھے، ان کی بادیاں فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی، فصاحت و بلاغت میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اہل عرب ہر سال مشاعرہ کرتے تھے، ایسے ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے کہ وہ اشعار ایک کان سے سنے تو اب دوسرے کان سے نکل جائیں، سر کے اوپر سے، جس کو بولتے ہیں باؤنس کر جائیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اتنے فصیح و بلیغ تھے اہل عرب، تو قرآن نازل کر دیتے ہو پہاڑ پر اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور باقاعدہ آپ کی ذمہ داری یہ بتائی کہ آپ قرآن کریم کو سمجھائیں ان کو۔ ارے عربی جانتے ہیں پھر بھی سمجھائیں،
اور جو آج قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس سے آپ پوچھیں الف کا مخرج بتا دو تو ادھر ادھر دیکھنے لگے گا۔ آج ہی میرے پاس ایک صاحب آتا ہے، اہل قرآن ہے۔ اہل قرآن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ منکرین حدیث۔ انشاءاللہ ایک دن میں یہ ٹاپک لوں گا آپ کا۔ منکرین حدیث کا مطلب حدیث کا انکار کرنے والے۔ یہ لوگ ٹائٹل بہت عمدہ لگاتے ہیں، اہل قرآن مطلب قرآن والے۔ یہ نہیں بتائیں گے کہ میں حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ تو بتاؤ بھائی، میں حدیث کا انکار کرتا ہوں۔ ان کے وراثت کا کوئی مسئلہ تھا اور وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تب تو آپ کا مسئلہ پھنس گیا۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں تو ہے نہیں یہ مسئلہ اور آپ حدیث کو مانتے نہیں۔ کرے میرا مسئلہ حل کیسے ہو؟ میں نے حل ہی نہیں ہوگا جب تک آپ حدیث کو مانیں گے نہیں۔ چپ۔ میں نے کہا قرآن میں دکھا دیجیے مجھے یہ مسئلہ۔ خاموش۔ قرآن کریم کے اندر ساری نماز کو بتایا گیا، نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا۔ کوئی 2 رکعت نماز قرآن سے بتا دے کیسے پڑھنا ہے۔ جو 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں قرآن سے بتا دیجئے، ایسے کھڑے ہونا ہے، پھر ہاتھ باندھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، قرآن سے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیسے نماز پڑھنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو قرآن سے الگ کر دیا جائے تو پھر ہر شخص قرآن کریم کو اپنے طور پر سمجھنے لگے گا اور پھر دین کا کباڑ ہو جائے گا۔ اور یہ آج ہو رہا ہے۔ ہر شخص قرآن کو بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، کہتا ہے واٹس یور اوپینین، اٹ از مائی اوپینین۔ تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو تمہاری اپینین اور میری اپینین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کو خود اسٹڈی کر کے سمجھتے ہیں۔ تو ذرا جائیں میڈیکل ٹیکسٹ کی بک کو اسٹڈی کر کے ڈگری لے لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے اور نفس کی بہت بڑی چال بازی ہے جو بہت سے ماڈرن لوگوں کو ہو چکی ہے اور یہی ان کے گمراہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کی یہ پیشن گوئی بھی صادق ہو کر کے رہے گی جو اللہ کے نبی نے فرمایا، عن قریب قیامت ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ یہ حدیث میں نے ان صاحب سے کوٹ کی جو میرے پاس آئے تھے۔ نے کہا یصبح مسلمہ ویمسی کافرا ویمسی مسلمہ ویصبح کافرا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یہ حالات چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ہدایت کی دعا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ کہیں مجھے آپ نے چھانٹ تو نہیں دیا ہے۔ اب سنیں اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا، پہلی جو دعا فرمائی امت مسلمہ، کسے بنائیے؟ ہماری اولاد میں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ اور دوسرے پارے کا پہلا صفحہ آپ کھولیں اور اس کے اندر آپ پڑھیں 143 نمبر کی آیت، یہاں پر اس کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے یہاں پر اس کا اعلان کر دیا ہے۔ وہاں تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا، اس لیے پورے قرآن کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اور اسی طرح، کیا مطلب اسی طرح؟ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے تو لو میں نے قبول کیا، ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا، معتدل امت بنا دیا۔ کیا مطلب معتدل امت کا؟ اللہ نے امت محمدیہ کو امت متوسطہ، امت معتدلہ بنایا ہے۔ یہودیت کے اندر آپ دیکھیں اس میں افراط پایا جاتا ہے، عیسائیت میں آپ دیکھیں اس میں تفریط پائی جاتی ہے۔ افراط اور تفریط کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ افراط کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو اس کی لمٹ ہے اس سے آگے بڑھانا، حد سے تجاوز کرنا۔ اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے مرتبے سے، اس کی حد سے نیچے لے کر کے آ جانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تفریط بولتے ہیں۔ چنانچہ یہودیت کے اندر افراط ہے اور عیسائیت کے اندر تفریط ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ قرآن خود کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ۔ یہودیوں نے تو یہ کہا، اتنا زیادہ افراط کیا، حد سے تجاوز کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا۔
انبیاء تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا دیا، تفریط۔ احکام کے اندر بھی آپ دیکھیں، یہودیت کے اندر کیا حکم تھا؟ اگر کہیں نجاست لگ جائے کپڑے کے اوپر تو دھلنے سے پاک نہیں ہوگی۔ جیسے یہاں پر نجاست لگ گئی ہے تو دھلنے سے پاک نہیں ہوگی، وہ کپڑا کاٹ کر کے آپ کو پھینکنا ہوگا، تب جا کے یہ کپڑا پاک ہوگا۔ اور عیسائیت میں کیا ہے؟ لگ جائے تب بھی تھوڑا بہت چل جائے گا معاملہ۔ اچھا جسم میں لگ جائے تب؟ اگر جسم پر لگ جائے تو کپڑے کا معاملہ ہے بھائی، کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ جسم پر لگ گیا تب کیا کیا جائے؟ تو اماں لوگ کے لیے بڑی دقت ہو جائے گی، بیچارے بچے لوگ کے لیے دھلانا پڑتا ہے نا۔ تو اتنا زیادہ اس کو کھرچا جائے کہ وہاں خون چکا جائے، تب جا کر کے پاک ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہودیت کے ہاں افراط اور عیسائیت میں تفریط۔ یہودیوں کے ہاں اگر کوئی زنا کر لیتا تو صبح اس کے دروازے پر لکھا آتا کہ اس گھر میں فلاں آدمی نے آج رات زنا کیا ہے۔ اب سوچیں اللہ کے نبی کی وجہ سے کتنا ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ خوب ٹھاٹھ سے گناہ بھی کر رہے ہیں اور سب کے سامنے اللہ کے ولی بنے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے امت وسط بنایا ہے، امت معتدلہ بنایا ہے۔ نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ کسی حکم کو اللہ رب العزت نے جہاں رکھا ہے اس کے آگے بڑھانا ہے، نہ اس سے نیچے لے آنا ہے۔ اسی کا نام ہے امت وسط۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اللہ کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہیں، اللہ میاں نہیں ہے۔ لیکن ایک فرقے نے شعر یہ کہہ دیا، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا بن کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، اب تو امت وسط ہی نہیں رہ جائے گی۔ یہ تو پھر آپ ہم کو بھی یہودیوں کے ساتھ ملا دیں گے، یہ بات ہی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ان کو۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیں امت کو بطور وحی، اللہ نے چونکہ وہ وحی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حکم بھیجا ہے تو امت کے لیے اس کا ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور مشورہ کے کوئی بات کہیں تو امت کے لیے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے پہلی بار مسئلہ سن لیں۔ یہ امت وسط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی بات بطور مشورہ کے کہیں، حکم کے نہ کہیں، تو اس کا ماننا امت کے لیے ضروری نہیں، بہتر ہے مان لیں۔ چنانچہ ایک واقعہ پیش آیا، حدیث کے اندر ہے، ایک صحابی تھے، ان کی اہلیہ ان سے علیحدگی چاہتی تھی، ان سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے کہ نہیں الگ نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی آپ تھوڑا سفارش فرما دیجئے، ہماری اہلیہ علیحدگی چاہتی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کی اہلیہ، کہا کیوں علیحدگی چاہتی؟ میرا مشورہ ہے کہ تم اس کے علیحدگی اختیار نہ کرو، اسی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ نے سمجھایا ان کو، تو پھر ان کی اہلیہ جب جانے لگیں تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ، نام بھی سن لیں، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میرا مشورہ ہے۔ کہا اچھا ٹھیک، گئیں اور انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ نبی کے مشورے کا قبول کرنا امت پر واجب نہیں، یہ ہے اسلام اور یہ ہے امت وسط۔ اور دوسری بات سن لیں، کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو امت وسط نہیں ہے، وہ مسلمان ہے لیکن امت مسلمہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سمجھیں اس بات کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے اللہ رب العزت سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اس دعا کے اندر شامل وہ ہوگا جس میں 3 شرائط پائے جائیں گے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا نام عبد الرحمن ہے تو ہم امت مسلمہ ہیں،
امت مسلمہ نہیں ہیں آپ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ہی کی آیت سے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور امت وسط جو دعا مانگی تھی امت مسلمہ، اس کا جواب دیا کہ میں نے تم کو امت وسط بنا دیا۔ اس میں شامل ہونے کے لیے 3 باتیں پائی جانی چاہیے۔ اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو 3 شرائط ہیں۔ جانتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے جو لوگ پیش ہوں گے ان کی 2 حیثیتیں ہوں گی۔ جیسے ایک مثال دیتے ہیں، دنیاوی عدالت لگتی ہے، جج ہوتا ہے، جج کے سامنے کٹہرے میں ایک ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے اوپر بہت سے مقدمات ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ ملزم ہوتا ہے۔ پھر جج بلاتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ، تو وہ گواہوں کو پیش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے یہاں بھی 2 لوگ ہوں گے، یا تو ملزم کے طور پر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی یا گواہ کے طور پر پیشی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امت مسلمہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو لوگ امت مسلمہ میں شامل ہوں گے، جو امت وسط میں شامل ہوں گے، وہ بطور گواہ کے پیش ہوں گے، بطور ملزم کے پیش نہیں ہوں گے۔ اور جتنے ایسے لوگ ہیں جو امت مسلمہ میں شامل نہیں ہیں، وہ بطور ملزم کے پیش ہوں گے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ کے سامنے بطور ملزم کے پیش ہونا چاہتے ہیں یا بطور گواہ کے، ڈیسائیڈ آپ کر لیجئے۔ اب سن لیں کیا 3 شرطیں ہیں امت مسلمہ بننے کے لیے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ میں نے بتایا نا قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط ہے۔ صرف ایک آیت کو بیٹھ کر کے پڑھ کر کے مفسر نہیں بنیں گے، پوری آیت کو پڑھنا پڑے گا، سارے قرآن کی آیات اور احادیث کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے 3 شرائط بیان فرمائی۔ سب سے پہلا کنتم خیر امت اخرجت للناس، پہلی شرط تأمرون بالمعروف، امر بالمعروف، معروف کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر جیسا اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لاتے ہو۔ اب 3 شرائط کا مطلب سمجھیے۔ یہودی اس میں نہیں آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانا اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے اور وہ اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانتے، اس لیے یہودی آؤٹ آف اسلام، آؤٹ آف امت مسلمہ، نصرانی آؤٹ آف امت مسلمہ۔ اب اپنے اوپر نظر کریں، کیا ہم اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لاتے ہیں؟ تؤمنون باللہ، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفات غیر اللہ میں بھی ثابت مانتے ہیں، اللہ کو بھی حاضر و ناظر جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، آؤٹ آف امت مسلمہ۔ اللہ کو بھی مختار کل سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو بھی مختار کل سمجھتے ہیں، آؤٹ آف اسلام۔ تؤمنون باللہ، اور اس کی تفصیل کی جائے تو 1 گھنٹہ خالی تؤمنون باللہ کی تفصیل ہوگی، اور زیادہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے، 34 ہو چکا ہے۔ اس کو پہلی چیز دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، تأمرون بالمعروف، اس کا تھوڑا سمجھ لیں۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر 2 شرطیں، تبھی جا کر کے دعوت مؤثر ہوگی۔ سب سے پہلی شرط عمل۔ ہم زکوٰۃ کی دعوت دیتے ہیں، خود زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز کی دعوت دیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے۔ منع تو نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایک اچھا عمل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ عمل کے ساتھ اگر ہو تو مؤثر ہوگا۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہا کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، ذرا اس کو کچھ نصیحت کر دیں۔ کہا 1 ہفتے کے بعد آنا۔ وہ لے کے چلی گئی، 1 ہفتے کے بعد آئی۔ 1 ہفتے کے بعد بیٹھایا، کہا کہ بیٹا گڑ زیادہ کھاؤ گے دانت خراب ہو جائے گا، گڑ زیادہ نہیں کھاتے کیڑی پڑ جائے گی، اور سمجھایا اپنے طور پر جو سمجھانا چاہتے تھے۔ تب جب ان کی امی نے کہا کہ حضرت یہی بات سمجھانا تھا، آپ 1 ہفتے پہلے سمجھا دیے ہوتے، مجھ کو اتنی دور سے بلایا، 1 ہفتے کے بعد آپ نے بلایا۔
کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں خود گڑ کھاتا ہوں، ایک ہفتہ میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا، تم کو میں نے ایک ہفتے کے بعد بلایا، ایک ہفتہ میں نے گڑ ہی نہیں کھایا، کیونکہ مجھے نصیحت کرنا ہے، نصیحت مؤثر ہی نہیں ہوتی تیرے بیٹے پر اگر میں گڑ کھاتا اور نصیحت کرتا۔ ایک ہفتہ گڑ نہیں کھایا، اب میں جا کر کے نصیحت کر رہا ہوں، تو بات مؤثر ہوتی تھی، اور الحمدللہ وہ بات دل کے اندر جاگزی ہوتی تھی، اور جتنے بندے ہوتے تھے وہ عمل پر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو امر بالمعروف کی پہلی شرط کیا ہے؟ عمل۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نرمی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے اور ترشرو ہوتے، مزاج کا بگاڑ ہوتا، تو یہ صحابہ جو آج آپ کے ارد گرد جمع ہیں یا آپ کے پاس نہ ہوتے، سب کے سب بھاگ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا کہا؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی، جو بھی کسی کو جا رہا نصیحت کرنے، وہ یہ سوچ لے کہ میں موسیٰ تو نہیں ہوں، اور جس کو نصیحت کرنے جا رہا ہے وہ فرعون نہیں ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فرعون سے نرم بات کہنا جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بگڑیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے نرمی، اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ کوئی بات کہی جائے تو انسان قبول کر لیتا ہے، اور سختی کے ساتھ کہی جائے تو اس بات کا انکار کر دیتا ہے۔ امر بالمعروف، بات سمجھ میں آ گئی؟ نہی عن المنکر، اس کے بارے میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب تم میں سے کوئی کسی منکر کو دیکھے، برائی کو دیکھے، اگر استطاعت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اگر اتنی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کر دے، اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھے، اور اس سے ادنا درجہ ایمان کا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تین شرائط جس کے اندر پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا؟ امت وسط کے اندر اللہ رب العزت اس کو شامل فرمائیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت کے دربار میں جب پیشی ہوگی تو وہ ملزم کے طور پر نہیں آوے گا، اللہ اسے شہداء اور گواہ بنا کر کے لے آئیں گے۔ تو بننا ہے بھائی انشاءاللہ شہداء۔ ہاں، تو یہ تین شرائط اپنے اندر جمع کر لیں۔ اور دوسری جو دعا ہے اس کو مختصراً میں بتا دوں، دوسری دعا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں کا ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک۔ چار ذمہ داری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کریں، ان کو پڑھے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا صرف اور بغیر سمجھے رٹنا یہ حماقت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک ذمہ داری بتائی گئی ہے، قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے نبی کی ایک ذمہ داری ہے۔ جو لوگ اس کو حماقت کہتے ہیں ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من القرآن، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا فلہ بہ عشر حسنہ، تو اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو الف لام میم کے بدلے 30 نیکیاں ہو گئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کریم کو پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، یہ اللہ کے نبی کی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قرآن کریم کو فقط بغیر سمجھے پڑھنا حماقت ہے، یہ کہنے والا خود سب سے بڑا احمق اور بے وقوف ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری جو ذمہ داری بتائی اللہ نے، وہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کیا کرتا ہے؟ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اب بتائیں، جب قرآن کریم میں سب لکھا ہوا ہے تو تعلیم دینے کا کیا مطلب؟ تعلیم دینے کا کیا مطلب؟ تعلیم کا مطلب سکھانا۔ کیوں؟ اللہ نے اس میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز سکھلائے گا کون؟
میرا نبی سکھلائے گا. تم بیٹھ کر کے یہاں اٹ از مائی اپینین نہیں کرو گے. میرا نبی ہے وہ سکھلائے گا, اس کے مطابق تم کو عمل کرنا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کے وفود آتے تھے جو اسلام قبول کرتے تھے, دور دراز سے اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر کے نماز پڑھنا سیکھتے تھے, وضو بنانا سیکھتے تھے, پھر جا کر کے اپنے قبیلے والوں کو سکھلایا کرتے تھے. وہ بیٹھ کر کے اٹ از مائی اپینین نہیں کیا کرتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا فریضہ ہے. اس لیے قرآن کریم کو خود سے نہیں سمجھنا. اللہ کے نبی نے جو تفسیر فرمائی اور صحابہ نے جیسا قرآن کو سمجھا ہے وہ سب کے سب ریکارڈ ہو چکا ہے. اس کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر ہوگی اور قرآن کریم اور شریعت کے اوپر عمل کیا جائے گا. اس میں اپنی رائے کا دخل نہیں ہوگا. تیسرا جو کام بتایا گیا والحکمہ, حکمت سے کیا مراد ہے؟ سنت. جو لوگ قرآن کہتے ہیں وہ سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے ترکت فیکم الثقلین لن تغلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ. میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوں گے. سب سے پہلا کتاب اللہ, دوسرے نمبر پر سنت رسول اللہ. سنت رسول اللہ یہ حکمت سے مراد ہے. آج میں نے ان صاحب سے کہا آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حکمت کو تو آپ مانتے نہیں, اس کا مطلب قرآن کو بھی نہیں مانتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ باطل بڑی چال بازی کے ساتھ آتا ہے. اور حکمت سے میں بتلا دوں, حکمت سے دو چیزیں مراد ہیں. حکمت سے دو چیزیں مراد ہیں. ایک اس کی حکمت کیا ہے, مصلحت, اور دوسرے علت. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, جس کو انگلش کے اندر حکمت کو وژڈم بولتے ہیں اور علت کو کاز بولتے ہیں. اور فرق سمجھا دیں اگر زیادہ وقت نہ, 5 منٹ کے اندر. علت اور حکمت کے اندر فرق بھی آپ لوگوں کو سمجھا دیں. علت کسے کہتے ہیں؟ علت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, حکمت نہیں سمجھ میں آتی. اور حکمت کا سمجھ میں آنا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. ایک آسان سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے اسلام کے اندر ڈیتھ پینالٹی ہے. کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے تو بدلے میں اس کو مارا جائے گا, قصاص. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہر بندے کو سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے اس کو مرڈر کیا ہے. یہ علت ہے. یہ کیا ہے؟ علت ہے. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے, ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے. لیکن کوئی مسلمان اسلام قبول کرتا ہے اور احکام پر عمل اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اس کی علت یہ ہے یا اس کی حکمت یہ ہے. نہیں. کوئی بندہ, کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے نہیں نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے میرا جسم جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور روزہ رکھیں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے پیٹ صاف ہو جائے گا اور صحت بن جائے گی. ارے یہ سب جو ہوتا ہے ہوتا رہے, لیکن میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے. میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے نبی کا حکم ہے, اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں. حکمت کا سمجھ میں آنا ہو سکتا ہے بھی سمجھ میں آ جائے, ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ فن اسرار حدیث کے اوپر تالیف کر کے اس کا حق ادا کر دیا ہے. اس فن کے اوپر نہ ایسی کتاب پہلے لکھی گئی نہ آج تک لکھی گئی. پڑھا ہے آپ نے حجت اللہ البالغہ؟ پڑھ لیجئے تو اس میں حکمت بھی سمجھ میں آ جائے گی. میں ایک مثال دے دیتا ہوں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ خضر علیہ السلام نے میرے ساتھ چلتے رہے ہو لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سوال نہ کرنا. شٹ اپ یور ماؤتھ, اپنے منہ کو بند کرنا. اب جب بستی میں داخل ہوئے, بھوک لگی ہوئی تھی. بستی میں پہنچے, وہاں پر بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے کھانا مانگا, بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا. پہلے کیا شکل ہوا کرتی تھی؟ پہلے کہیں ریسٹورنٹ ہوا نہیں کرتا تھا کہ ہوٹل آپ کے لیے بنا ہوا ہے, حیات ہوٹل ہے, جائیے کھانا کھا لیجئے, بریانی کھا لیجئے. پہلے ایسا نہیں تھا. اب کسی بستی میں گئے, آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کھانا خرید لیں یا وہ بستی والے آپ کی ضیافت کر دیں. لیکن وہ بستی والے اتنے ناہنجار تھے کہ نہ ان مہمانوں کو کھانا کھلایا اور نہ ان کے کہنے پر انہوں نے قیمتاً دیا. کام کھانا ہی نہیں دیں گے. کوئی بات نہیں بھائی. جب یہ لوگ بستی سے نکلنے لگے تو وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا, سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا
بھائی ایسی بستی والے اتنے نالائق، ہم لوگوں کو انہوں نے کچھ کھانا نہیں کھلایا، ضیافت نہیں کی، آپ نے مانگا انہوں نے نہیں دیا، اور آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا تھا پہلے خاموش رہنا، بعد میں بتاؤں گا۔ حکمت بعد میں کیا بتلائی؟ اصل میں یہ جو دیوار ہے یہ 2 یتیم بچوں کی، اور یہ جو 2 یتیم بچے ہیں، یہ دیوار کے اندر خزانہ مدفون، ان کے والد نے خزانہ اس کے اندر دفن کیا تھا اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اگر یہ دیوار ابھی گر گئی تو ان کے بستی والے اتنے ناہنجار ہیں کہ سارا خزانہ لوٹ لیں گے۔ اس لیے میں نے سیدھا کر دیا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو خود اپنی امانت کو حاصل کر لیں گے۔ اچھا یہ بات تھی۔ اسلام کے سارے احکام کے اندر حکمت ہے، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ حکمت جو ہے یہاں پر دونوں چیزوں کو شامل ہے، علت کو بھی اور حکمت کو، بس سمجھ میں آ رہا ہے، وژڈم کو بھی اور کاز کو بھی۔ اور آخری جو ذمہ داری دی گئی وہ یزکیہم، تزکیہ کریں۔ تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ دلوں میں جو گندگیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد ہے نا، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زائل ہونے کی تمنا کرنے کا نام حسد ہے۔ ایک شاعر نے اس کو ایک شعر میں یوں کہا، حسد کیا ہے ذرا سن اے صاحب خیر، تمنائے زوال نعمت غیر۔ اس شعر کو یاد کر لیں گے تو حسد کی تعریف بھی یاد ہو جائے گی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالستار صاحب معروفی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں، یہ شعر انہوں نے دوران درس بتایا تھا، مجھے یاد ہے، دادا ہم لوگ کہتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا جیسے ہوتا ہے نا، کسی کا مکان 2 تلہ بن گیا تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ گر جائے کسی طرح، چاہے میرا بنے چاہے اس کی بائکیاں کہاں سے آ گئی، بڑی چمک رہی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی طرح، ہمیں ملے چاہے، اس کا نام ہے حسد، کبر، بغض، یہ ساری اندرونی بیماریاں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے، قلوب کو مجلہ اور مصفہ کیا کرتے تھے، نورانی کیا کرتے تھے، تمام اکابرین اللہ والوں سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے جسمانی علاج کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، ایسے روحانی علاج ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں سنا کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے محتمم پرنسپل تھے۔ اللہ نے جمال سے بھی نوازا تھا، کمال سے بھی نوازا، بہت خوبصورت بھی تھے، اور ماشاءاللہ اللہ نے بہت کمال بھی دیا تھا۔ ایک دن دل میں خیال آ گیا کہ ارے کیا کہنے، اتنی چھوٹی سی عمر میں دیکھ تو پرنسپل ہے، محتمم ہے، سب لوگ آ کے تیرے سامنے جو ہے تجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، تیری اتنی عزت کرتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں، کیا دل کے اندر یہ بات آ گئی۔ اب فوراً کیا کیا؟ اب اس کا علاج کیسے ہو، اس کا علاج کیسے کروائیں؟ فوراً تھانہ بھون پہنچے، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مجدد تھے وقت کے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں نے جا کر کے حضرت کے سامنے زانو تلمس طے کیا ہے۔ گئے، کہنے لگے حضرت ایسی ایسی بات ہے، کہا کہ 40 دن رہنا پڑے گا۔ کہا کہ اس کا کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ کہا کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی چپل کو صاف کرنا ہے، سیدھا کر کے صاف کرنا۔ کون؟ دارالعلوم کا محتمم پرنسپل 40 دن چپل کو صاف کرتا ہے؟ آج مجھ سے کہہ دیا جائے، آپ کو نہیں کہتا بھائی، مجھ سے کہہ دیا جائے، ارے مجھ سے کہہ رہے ہیں چپل صاف کرنے کے لیے، دل کے اندر بات آئے گی نا؟ یہ جب تک یہ نہ نکلے، یہ انا ہے نا، جب تک یہ نہ نکلے جو انا ہے، یہ سمجھ لیجئے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب تک یہ نہ نکلے، یہ انا 1000 سال کی ریاضت کے بعد اگر یہ حاصل ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ریاضت کو اللہ نے قبول کر لیا، ورنہ سب بیکار ہے۔ یہ نہیں نکلتا، یہ انا جو ہے نا، یہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، ہمیں امت مسلمہ میں شامل فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔